حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو تمام بہشتیں مجھ پر پیش کی گئیں، ساری جنتیں، تو ان میں نے 4 نہریں دیکھی. ان ساری جنتوں میں 4 نہریں تھیں، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی. چلو یہ تو ہو رہا ہے. میں نے جبریل سے نہروں کے متعلق پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں. جبریل نے کہا حضور جاتی تو حوض کوثر میں ہے، ساری کی ساری وہاں جاتی ہیں. حوض کوثر کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی جنتوں میں جتنی نہریں اور جتنے دریا رکھے ہیں ان سب کو حوض کوثر میں جمع کیا ہے. اس لیے ویسا کوئی پانی نہیں. حوض کوثر اس کی شان یہ ہے جتنی نہریں بھی جتنی جنتوں میں ہیں سب کو حوض کوثر میں جمع کیا ہے. تو جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا کہ جاتی تو حوض کوثر میں ہے لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ آتی کہاں سے ہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے. آپ اپنے رب سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا یا دکھائے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی. رب تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا، تحفہ سلام پیش کر کے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیجئے. میں نے آنکھیں بند کی، پھر عرض کیا آنکھیں کھولیے. میں نے دیکھا تو مجھے ایک درخت نظر آیا جو مجھے سفید موتی کا ایک قبہ معلوم ہوتا تھا. ایسا درخت جیسے پورا کا پورا سفید موتی کی طرح ہو، چمکتا، نور سے بھرا ہوا. اس کا ایک مقفل دروازہ سونے کا تھا، ایک دروازہ تھا اور سونے کا تھا، تالا لگا ہوا تھا. وہ اتنا وسیع تھا کہ اگر دنیا کے جن و انس، تمام جن، تمام انسان اس دنیا میں جو ہیں جمع ہو کر اس پر بیٹھیں، اس دروازے کے آگے، یہ دروازے کی چوکاٹ میں، تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے پہاڑ پر پرندے بیٹھے ہوں، اتنا بڑا دروازہ. بس میں نے ان نہروں کو دیکھا کہ وہ اس قبہ کے نیچے سے آ رہی ہیں. وہ درخت جو تھا اس کے نیچے سے آتی تھی. یہ نظارہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا. فرشتے نے عرض کی حضور اس قبہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کو بھی شوق تھا کہ یہ تالا کھلواؤں. ساری عمر کھڑے ہو کر دربانی کی ہے، نگہبانی کی ہے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ اس دروازے کے اندر کیا ہے. نبی علیہ السلام کا تو کام ہو گیا. اب یہ فرشتہ کہتا ہے حضور، کیونکہ جو رب آپ کو یہاں تک لاتا ہے وہ آپ کو اندر بھی لے جائے گا، اور آپ کے بغیر دروازہ ویسے بھی کھلنا نہیں تھا. میں نے کہا اس میں دخول کیسے ہوگا، اس پر تو تالا لگا ہے، کنجی بھی نہیں. اس نے عرض کی اس کی کنجی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ پڑھیں تو کھلتا ہے. بس میں نے تالے کے قریب بسم اللہ شریف پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالے کے پاس پہنچ گئی. ابھی یہ ختم نہیں ہوا تھا، تالا کھل گیا. میں اس قبہ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ 4 نہریں اس قبہ کے 4 ستونوں سے جاری ہو رہی ہیں. اندر 4 ستون، ایک ایک ستون سے ایک ایک نہر آتی ہے. ان 4 ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اور اثر ہے جو اس پانی کو پیدا کرتا تھا. وہ پانی جو ساری کی ساری جنتوں میں جاری و ساری ہے. میں نے غور سے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم اللہ شریف کے میم سے، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میم آتا تھا اس میم والی جگہ سے، وہ میم کا دائرہ ہے نا، تو دائرے کی جگہ جیسے خالی کر کے ہم لوگ میم لکھتے ہیں نا، بسم کا میم ذرا سے بڑا سا بناؤ تو دائرہ خالی ہوتا ہے، اس خالی دائرے والی جگہ سے پانی نکلتا تھا. دودھ کی نہر اللہ کی ہاں سے
وہ اللہ کے آگے ہا میں بھی دائرہ ہے نا، خالی جگہ ہے، وہ دودھ کی نہر وہاں سے نکلتی ہے، اس ہا والی گول جگہ سے۔ شراب کی نہر رحمان کے میم سے، وہ رحمان کا رے ہا اور یہ میم کا پھر گولا ذرا بڑا بنائیں کہ جگہ خالی ہو، اس خالی جگہ کی میم سے وہ شراب کی نہر نکلتی ہے۔ اور شہد کی رحیم کے میم سے، رحیم کا جو یہ میم ہے وہ بھی اسی طرح بڑا بنائے تو اندر دائرہ خالی ہوگا، وہاں سے شہد کی، تو اب 3 میم سے نکلتی تھی۔ ایک وہ گول ہا، اللہ کے ہا ہو جس کو کہتے ہیں قرآن میں۔ یہ امام فخر الدین رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلالت، اس کا کمال یہ ہے کہ جب کوئی پورا اللہ نام لے تو اللہ کی ذات کے لیے، اور الف کو ہٹا دے اور للہ رہ جائے تو واسطے اللہ تعالیٰ کے، تب بھی خدا کے لیے، اور لام ہٹاؤ تو لہو آتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ کے لیے، اسی کے لیے، اور وہ لام بھی ہٹاؤ اور صرف ہا رہ جائے، اور ہو وہ بھی خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو یہ جو ہا ہے ایک، وہ رب نے اپنے طرف رکھا ہے، اور میم نبی علیہ السلام کی طرف رکھا ہے، تو ایک نہر ہو سے جاری ہے 3 میم سے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم 3 بار آتا ہے۔ اچھا، اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 نہروں کا منبع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابھی آپ نبی علیہ السلام ابھی ادھر ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص تیری امت میں ریا سے پاک ہو کر، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو دکھاوا نہ کرنا ہو تو اکیلے پڑھ لیں نا، دکھاوا دوسرے کے سامنے ہوتا ہے نا، دکھاوا دوسرے کے سامنے ہوتا ہے، جب کوئی نہ ہوتا پڑھ لیں، ریا سے پاک، دکھاوے سے پاک، طریقہ سیکھ لیں نا۔ جو شخص تیری امت میں ریا سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھ کو ان اسما سے یاد کرے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں اسے 4 نہروں کا پانی پلاؤں گا، ان 4 نہروں سے پلاؤں گا۔ تو اکیلے میں کہنا ہے نا، ریا سے پاک ہونے کا آسان طریقہ یہی ہے، اکیلے میں کہہ دیں، بس اکیلے میں کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تفسیر روح البیان سے آپ کو سنا رہا ہوں، عام تفسیر نہیں ہے، یہ 30 جلدوں میں لکھی ہے شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے، اور یہ مفتی اعظم تھے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کے، آج سے 300 سال پہلے لکھی گئی ہے۔